اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسیکیت۔ کلاسک کیا ہے؟ کلاسیکیت جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں دور کلاسک دور ہے یا فلاں شاعر مصنف ادیب کلاسک ہے تو اس سے فوری طور پر جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ دور قدیم ہے، یا قدیم دور کا ایسا شاعر مصنف ادیب جسے نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ اس کے خاص اسلوب کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تقلید بھی کی گئی۔ سابو نے اپنے مضمون کلاسک کیا ہے میں لکھا ہے کہ کلاسک کا لفظ پہل رومیو نے استعمال کیا تھا۔ رومیو کے نزدیک طبقہ اشرافیہ کے لوگ جن کی آمدنی زیادہ تھی کلاسیکی کہلاتے تھے۔ کم آمدنی والے اور نچلے طبقے کے لیے جو اصطلاح رائج تھی وہ انفرا کلاسیم تھی۔ ایک دانشور اولس کیلس نے لفظ کلاسک ان مصنفین کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا جن کی قدر افزائی اور پذیرائی ان کے منفرد اسلوب اور انداز بیان کے باعث کی جاتی تھی۔ رومی قدیم ادب عالیہ سے محروم تھے، ان کے سامنے یونانی مصنفین ہی کلاسک تھے، وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ البتہ سسرو اور ورجل نے اپنی دنیا آپ پیدا کی اور اپنے پروں کے سہارے اڑان بھری تو ایسے شاندار دور پیش کیے کہ آنے والے زمانوں کے لیے کلاسک کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں بعض مصنفین کو مستند مانا گیا اور اطالوی ادب میں دانتے کے سر پر فی الفور کلاسک کا سہرا باندھا گیا۔ سابو اپنے مضمون میں فرانسیسی اکادمی کی اولین لغت کے حوالے سے کلاسک ایسے مصنفین کو کہتا ہے جو پرانا، پسندیدہ اور اپنے موضوع پسند بھی ہو۔ اس لغت کے حوالے سے کلاسک مصنفین دوسروں کے لیے ماڈل کا درجہ رکھتے تھے اور ان کی تخلیقات اور اصول دوسروں کے لیے مشعل راہ تھے۔ سابو مذکورہ لغت کے مفاہیم کو محدود کہتا ہے اور ایسے فنکار کو کلاسک کہتا ہے جو انسانی ذہن کو مالا مال کر دے اور اسے ایک قدم آگے بڑھنے میں مدد دے۔ وہ اپنے مشاہدات، تجربات اور خیالات کو اس انداز سے پیش کرے کہ انہیں وسعت و عظمت و لطافت و معقولیت کے زمرے میں رکھا جا سکے اور اس کا مخصوص اسلوب ہر عہد جدید و قدیم کا ہم عصر ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید و قدیم کے ادبی کارناموں کو کلاسک کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کارنامے حسن کے معیار، فنی کمال اور تناسب کے آفاقی تصورات کے نمونہ جات ہوتے ہیں۔ یونانی ادب اس لیے کلاسیکی ادب میں شمار ہوتا ہے کہ اس میں اسلوب، ہیئت، زبان و بیان اور موضوع جیسی اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بعد ازاں یونانی ادب پاروں کی رومی اور یورپی مصنفین نے تقلید کی۔ سابو نے اپنے مضمون میں کیوتر ادب عالیہ پر مشتمل تحریروں اور ان کے مصنفین پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ کارنیلی نے پاولوستی اور ہورسیس تخلیق کی، پھر وہ مولییر، فرانس کا عظیم شاعر، کی تخلیقات کا تذکرہ کرتا ہے۔ آوارے اس کی بے مثل تخلیق ہے۔ اس میں بدی باپ بیٹے کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی ڈرامائی تخلیق و تصنیف ہے۔ ڈرامہ تارتونی میں آغاز ہی سے ہر بات اور ہر فعل اہم ہے اور اہم بات اور اہم فعل کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ لیسنگ نے اپنے ڈرامے میں اسی طرز بیان کا تطبیق یا پیروی کرنے کی کوشش کی، مگر بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ تارتونی جیسے انداز سخن کی تقلید بھی نہیں ہو سکتی۔
اظہار کی ہم آہنگی و لطافت و فن اسلوب و اعتدال کلاسیکی صفات ہیں۔ بوفون نے اپنے خطبہ صلیب میں ڈیزائن اور ترتیب و تکمیل کی اس ہم آہنگی پر زور دیا ہے جو کلاسیکی تخلیقات کا بنیادی عنصر ہے کہ ہر موضوع ایک ہے اور اپنی بے حد وسعتوں کے باوجود ایک تحریر میں سمویا جا سکتا ہے۔ اگر موضوع زائد ہوں تو توقف، مداخلت اور تقسیم حصص اس وقت درکار ہوتی ہیں۔ گوئٹے نے تو کلاسیکی ادب کو صحت مند اور رومانی ادب کو بیمار کہا تھا، یعنی پرانی تخلیقات اس لیے کلاسیک ہیں کہ ان کے اندر قوت اور شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ آج یہ پوچھا جائے کہ کیا شیکسپیئر کلاسیک ہے تو سب شیکسپیئر کو کلاسیک قرار دیں گے۔ پوپ کے عہد میں ایسا نہیں تھا۔ یہ بحث کہ کسی کو کلاسیک کے درجے پر کب فائز کیا جائے اور کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص فارمولہ موجود نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عہد میں ہم عصروں کے ہجوم میں اچانک کوئی ادیب یا مصنف کو کلاسیک کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آنے والے عہد میں وہ مرتبے کا حقدار بھی ٹھہرے۔ لافونتین کو اپنے زمانے میں خاص کلاسک تسلیم کیا گیا، 25 سال بعد وہ اس مقام سے محروم ہو گیا۔ لوئی جھارڈھم کے عہد میں 4 بڑے شعراء میں کلاسک ہونے کے اعتبار سے مولیئر ہی کم تصور کیا گیا۔ سابو نے ہومر کے تذکرے کے ساتھ قدیم ایشیائی شعراء والمیکی، دیاس اور فردوسی کے نام بھی لیے ہیں۔ افلاطون، سوفوکلیز اور ڈیموستھیز جیسے نیم دیوتائی کے ساتھ کئی دانتے اور کئی مولیئر آج بھی انسانیت کے محسنوں میں اول مقام رکھتے ہیں۔ کلاسک مفہوم اور خصوصیات۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کلاسک کے حوالے سے جو مضمون لکھا ہے اس نے اس اصطلاح کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لفظ پختگی اور کاملیت ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ کسی تہذیب کے پختہ یا کامل ہو جانے کے بعد کلاسک کا ظہور ممکن ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جب ایک زبان اور اس کا ادب پختہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پختہ دماغ ہے۔ جب کسی تحریر و تخلیق کو افاقیت کا مقام حاصل ہوتا ہے تو یہ کسی زبان کی اہمیت، اس کی تہذیب اور اس منفرد شاعر کے ذہن کی جامعیت ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے بھی ہوں تو کسی خاص ادب و تہذیب کی کاملیت کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک شخص اپنے ذہنی ارتقاء اور پختگی کے ساتھ شیکسپیئر کے ذہنی ارتقاء اور اس کی پختگی کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ ایک کم پختہ قاری بھی زمانہ اذبت کے ادب اور ڈرامے کی ترقی کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا قاری ادب اور ڈرامے کی ابتدائی ناپختگی سے لے کر شیکسپیئر کے بعد کے لوگوں کی تخلیقات کی کمزوری سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ شیکسپیئر اور ورجل اپنی زبان کے ارتقاء کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ زبان کو پختگی اس وقت تک عطا نہیں کر سکتے
جب تک اس سے پہلے لوگوں کی تخلیقات نے اس زبان کو اس مقام تک نہ پہنچایا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک پختہ ادب کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلٹ اس حوالے سے اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض لوگوں کے کارنامے اپنے باپ دادا کے کارناموں اور ان کی شہرت کے سامنے معمولی اور حقیر دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح عظیم شاعری کے دور کے بعد جو دور آتا ہے وہ اپنے عظیم اور ممتاز شعراء کے مقابلے میں نہایت کمزور اور حقیر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ادبی عہد میں ماضی پرست شاعر ہوتے ہیں یا پھر ماضی سے بغاوت کر کے مستقبل پر نگاہیں گاڑے ہوتے ہیں۔ دور عظمت دور عظیم ہوتے ہوئے کلاسیکل نہیں تھا۔ نشاط ثانیہ میں کاملیت کے ابتدائی آثار موجود تھے۔ یہ آثار اسے قدیم دور سے ورثے کے طور پر ملے تھے۔ ملٹن اپنے پہلے بڑے پیش رووں کے مقابلے میں ماضی کا تنقیدی شعور رکھنے کے حوالے سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز نظر آتا ہے۔ کلاسیکل اسلوب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زبان میں پیچیدگی اور مرکب جملوں کی ساخت کے رجحان میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیکسپیئر میں یہ رجحان دکھائی دیتا ہے۔ آخری دور کے ڈراموں میں جملوں کی پیچیدگی نمایاں طور پر ابھرتی نظر آتی ہے۔ پیچیدگی برائے پیچیدگی کوئی اچھا شغل نہیں ہے۔ اگر کوئی ادیب صرف جملے بنانے میں آورٹ پر تکیہ کر لے تو سادگی و پرکاری جیسی خوبیاں اس سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ پیچیدگی کی صحت کو اس وقت دھچکا لگتا ہے جب حیات میں شگاف حد سے تجاوز کر جائے اور سیدھی و سادی بات کو بھی پیچیدگی کے لبادے میں کیا جائے۔ شاعری یکے بعد دیگرے یک رنگی سے تنوع اور سادگی سے پیچیدگی کی طرف سفر کرتی ہے اور زوال کے دور میں اس پر یک رنگی غالب آ جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایلٹ کہتا ہے کہ اس اصول پر ورجل سے پہلے اور بعد کے شعراء کا کلام کتنا صادق آتا ہے۔ ملٹن کی نقالی کرنے والے شاعروں کی ہاں یک رنگی صاف نظر آتی ہے، اگرچہ ملٹن کا کلام اس یکسانیت، یک رنگی اور بے کیفی سے پاک ہے۔ کبھی ایسا عہد بھی آتا ہے کہ اظہار کی ناپختگی کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ کلاسک کی خوبیوں ذہنی پختگی، طرز معاشرت کی پختگی، زبان کی پختگی اور مشترک اسلوب کی ہمہ گیری کی وضاحت و صراحت 18ویں صدی کے انگریزی ادب سے ہو جاتی ہے۔ پوپ کی شاعری میں یہ خوبیاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ایلٹ کہتا ہے کہ انگریزی زبان میں نہ تو کوئی کلاسیکل دور ہے اور نہ کوئی کلاسیکل شاعر ہے۔ اس حوالے سے پوپ کی تخلیقات پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ جدید یورپی زبانوں میں کہیں کوئی کلاسک ہے تو وہ ڈیوائن کامیڈی ہے۔ ملٹن کے بعد انگریزی میں طویل نظمیں تو ملتی ہیں لیکن ایپک کہیں نظر نہیں آتی۔ ایلٹ کہتا ہے کہ جامعہ کلاسک میں کسی قوم کی تمام خوبیاں اور جوہر سامنے آتے ہیں۔ یہ اسی زبان میں ہوتا ہے جس میں اپنے تمام جوہر فوری طور پر سمیٹنے کی طاقت موجود ہو۔ کلاسک کے لیے لازمی ہے کہ وہ رسمی حد بندی اور پابندی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جذبات و احساسات
جذبات و احساسات کی تمام وسعتوں کا احاطہ کرے جن سے اس زبان میں اظہار کرنے والوں کے کردار و مزاج کی نمائندگی ہوتی ہو۔ اس کی رعنائی و دلکشی ہر جماعت اور ہر طبقے کو اپنی طرف کھینچے گی۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ کوئی ادبی کارنامہ اپنی جامعیت میں اتنا آگے چلا گیا کہ غیر ملکی ادبیات کے لیے معتبر و مسند حیثیت اختیار کر گیا۔ اس اسے آفاقیت کہتے ہیں۔ گوئٹے کی شاعری کلاسک کے دائرے میں آتی ہے۔ اسے آفاقی کلاسک کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ورجل کے پیش نظر کلاسک کا معیار قائم کیا ہے۔ صرف خاص طرح کی جامعیت جو ہماری تاریخ میں رومی سلطنت اور لاطینی زبان کے اہم ہونے کے باعث تھی، ورجل روم کا شعور ہے۔ اس کی بدولت ہمیں تنقیدی معیار نصیب ہوا، ہماری اپنی زبان کی بجائے زبان غیر میں۔ کلاسیکی ادب کی تعریف۔ ڈاکٹر ایم ایس آر اپنے مضمون کلاسیکیت کیا ہے میں کلاسیکی ادب کی تعریف اور وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کلاسیکی ادب وہ ہے جس میں شعوری طور پر پرانے ادب کے اصول اور ضوابط کو استعمال کیا جائے اور اسے تجریدی حسن کی تقلید کی جائے جو پرانے ادب سے اخذ کیا جا سکے۔ کلاسیکیت سے مراد ایک خاص ادبی ٹیکنیک ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ حیات اور نظریہ ادب بھی ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کون سے جمالیاتی عناصر ہیں جو کلاسیکیت سے مخصوص ہیں۔ پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیکی ادب ان تمام عناصر پر مشتمل ہے جو عام طور پر ادب میں پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کلاسیکیت میں ان عناصر میں سے چند ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ کلاسیکی ادب وہ ہے جس میں شعور کو جذبات یا حقیقت پسندی پر تفوق حاصل ہو، یا جس میں ترتیب و تنظیم پر بہت زور دیا جائے۔ یہاں شعور سے مراد شخصیت کا وہ حصہ ہے جو انسانی عوامل کی رہنمائی، ہدایت یا نگہداشت کرتا ہے۔ کلاسیکی فن کی سب سے نمایاں خصوصیت ترتیب یا تنظیم ہے۔ کلاسیکی ادیب اپنے مواد خام کو ایسے باضابطہ طریقے سے ترتیب دیتا ہے کہ اس میں شعور کی کارفرمائی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اگر کلاسیکی ادب یا فن کی خوبیاں ضبط و ترتیب ہیں تو وہ ہمیں کس ادب میں ملتی ہیں؟ کلاسیکی ادیب کہتے ہیں کہ یہ خوبیاں عہد عتیق کے شاہکاروں کے تطبع اور ان کے تکنیک اور اسلوب سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کلاسیکی ادب میں ضبط پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخیل پر قابو پانے اور مواد خام کی حسین ترین صورت گری کے لیے ضبط کی بہت ضرورت ہے۔ پس کلاسیکی نقطۂ نظر سے تخیل کی فراوانی یا بے ضابطہ اظہار خیال، آزاد تخلیق اور اپج قابل قدر چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا کلاسیکی فنکار ان کی روک تھام اور ان کے موضوع استعمال پر سارا زور صرف کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ اسے توازن، ترتیب سے رغبت ہے اور یہ شعوری محاسن پرانے ادب میں بافراط ملتے ہیں، اس لیے کلاسیکی فنکاروں کی آنکھیں مستقبل کی بجائے ماضی پر لگی رہتی ہیں۔
انہیں ماضی کی عظمت کا ہر وقت احساس رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانے ادب کی نقالی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر تفوق حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے اگر تمام کلاسیکی ادب میں قدامت پسندی نہیں تو تحفظ پسندی کا عنصر ضرور ملتا ہے۔ اس کا کام ان اقدار کا تحفظ ہے جن کی وقت نے ثابت کر دی۔ کلاسیکی ادیب تجربے اور تبدیلی کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ نئے ادبی اور حیاتی تجربوں کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کا کام تو ان روایات کی حفاظت، تشریح یا توسیع ہے جو اسے ورثے کے طور پر کلاسیکی ادب سے ملی ہیں۔ لہٰذا کلاسیکیت ترقی کی نقیض ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ جمالیاتی مزاج کے دور میں ان لوگوں کی مستقل مزاجی اور عہد عتیق کی بہترین قدروں کی حمایت کا کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ کلاسیکی فنکاروں کا نظریہ حیات۔ کلاسیکی فنکار نظم و ضبط و دباؤ کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی طبع قابل ستائش نہیں ہوتی، یعنی وہ رجعیت پسند نہیں ہوتے۔ وہ قواعد و ضوابط پر زور دیتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اطاعت پذیری کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب قدامت پسندی حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ روایات کی طرف داری پر مائل ہو جاتے ہیں۔ کلاسیکی فن کی مشترک خوبیاں۔ ڈاکٹر ایم ایس آر اس حوالے سے یوں رقم طراز ہیں: اول، ترتیب پسندی۔ اس کا عمل مواد پر یہ ہوتا ہے کہ تمام وہ اجزاء جو وحدت تاثر کے منافی ہیں انہیں مسترد کر دیا جائے۔ وہ کون سی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے؟ سب سے زیادہ ایک کلاسیکی فنکار کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ان غیر ضروری جذبات، خیالات اور عوامل کو معلوم کرنے کے لیے وہ شعور سے کام لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام ضروری عناصر کو ایک مربوط شکل دیتا ہے۔ الفاظ، طرز بیان وغیرہ کی ترتیب و انتخاب میں بھی وہ شعور سے کام لیتا ہے، اور تخیل پر قابو رکھتے ہوئے ایک ایسی طرز تحریر اختیار کرتا ہے جو واضح، سادہ اور غیر مبہم ہوتی ہے۔ ان فنکاروں کے ہاں آپ کو امیجز، موضوع، استعارہ اور تشبیہوں وغیرہ کی فراوانی نہیں ملے گی، بلکہ ان کی جگہ اختصار، سلیقہ، تنظیم اور اسی قسم کی خوبیاں ملیں گی۔ کلاسیکی فنکاروں کی خامیاں۔ کلاسیکی فنکاروں کے نزدیک عہد عتیق کے فنون لطیفہ ہی سب کچھ ہیں۔ قدیم شاہکاروں کی نقالی ہی میں کامیابی پنہاں ہے۔ کلاسیکی فنکار تبدیلی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسلوب بیان میں ذرا سی تبدیلی بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ تنوع ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور ادب کے پودے پر یکسانیت کی عکاس بیل دکھائی دینے لگتی ہے۔